الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین و سامعین، ہم سنن ابن ماجہ کی احادیث سماعت فرما رہے ہیں۔ آج اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم ابواب النکاح کی ابتدا کرنے لگے ہیں۔ ابواب النکاح کے عنوان سے امام صاحب نے جو باب قائم کیے ہیں اس کے متعلقہ یعنی احکام و مسائل کے متعلق تقریباً 63 عنوان قائم کیے ہیں، اور ان 63 عنوانات کے تحت 175 روایات نقل کی ہیں۔ تو آئیے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابواب النکاح، نکاح سے متعلق احکام و مسائل۔ پہلا عنوان ہے باب ما جاء فی فضل النکاح، نکاح کی فضیلت۔ اس عنوان کے تحت امام صاحب نے 3 روایات نقل کی ہیں۔ پہلی روایت ہے حدیث نمبر 1845۔ سیدنا علقمہ بن قیس عظیم تابعی ہیں رحمہ اللہ، ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں منا میں سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں الگ لے گئے، میں پاس بیٹھا تھا، یعنی جب الگ لے کر گئے میں پاس بیٹھا تھا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، اب یہ کون بیان کر رہے ہیں؟ علقمہ خود بیان کر رہے ہیں، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں ایک کنواری لڑکی سے آپ کی شادی کروا دوں جس سے آپ کو گزرے وقت کی کچھ باتیں یاد آ جائیں؟ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو محسوس ہوا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے سوا اور کوئی کام میرے ساتھ نہیں ہے، تو مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا، میں حاضر ہوا تو وہ فرما رہے تھے، اگر آپ نے یہ بات کہی ہے تو اچھی بات ہی کہی ہے، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ، جو شخص تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، فلیتزوج، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرے، شادی کر لے، فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ یہ نگاہ کو انتہائی پست کرنے والی اور انتہائی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہے۔ ومن لم يستطع، اور جو شخص طاقت نہ رکھتا ہو نکاح کی، فعلیہ بالصوم، تو اس کے ذمے روزہ ہے، یعنی وہ روزہ رکھے، اپنے اوپر روزے لازم کر لے، فإنہ لہ وجاء، کیونکہ یہ روزہ اس کی خواہش کو کچل دیتا ہے۔ اس روایت کے اندر علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے جو کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ علقمہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور سیدنا عثمان بھی موجود تھے۔ اب یہاں پر کیا ہے، 3 افراد موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب 3 افراد ہوں تو کوئی شخص 2 الگ نہ ہو جائے ایک بندے کو چھوڑ کر گفتگو کرنے کے لیے۔ اب یہاں پر جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے الگ کیا، ایک تو زیادہ دور وہ نہیں گئے تھے، وہ باتیں علقمہ سن رہے تھے، لیکن تھوڑا سا وہ یعنی کہ دور ہو گئے تھے۔ اور بسا اوقات یہ جائز بھی ہے کہ اگر کسی کی دل شکنی نہ ہوتی ہو علیحدگی اختیار کرنے سے، تو یہ جائز ہے کہ 2 بندے آپس میں علیحدگی کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے الگ کیا تو انہوں نے ان کو کہا، هل لك ان ازوجك جاریۃ بکرا تذکرک من نفسک بعض ما قد مضى، کیا میں آپ کی شادی نہ کروا دوں کسی کنواری لڑکی کے ساتھ جس سے آپ کی پرانی یادیں تازہ ہو جائیں؟ یعنی مراد کیا تھا کہ آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، آپ کو نکاح کرنا چاہیے، شادی کرنی چاہیے، آپ شادی کے بغیر وقت اپنا نہ گزاریں، آپ شادی کریں۔ اور کہا کہ اگر شادی کا کوئی مسئلہ ہے تو میں آپ کی کسی لڑکی سے بات کر دیتا ہوں، نکاح کا اس کو پیغام پہنچا دیتا ہوں، میں آپ کی شادی کروا دیتا ہوں۔ جب سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے علاوہ کوئی اور بات وہ مجھ سے علیحدگی میں نہیں کرنا چاہتے، یہی بات ہے، تو کہتے ہیں علقمہ کہتے ہیں مجھے آپ نے اشارہ کیا اور میں آ گیا، اور آپ نے کہا کہ آپ نے جو مجھے مشورہ دیا یہ بڑا بہترین مشورہ ہے،
ہاں مجھے نکاح کرنا چاہیے، نکاح کی شادی کی اسلام کے اندر نکاح کی بہت زیادہ اہمیت ہے، ضرورت ہے، اور یہ انسانی فطرت بھی ہے، لیکن کہا کہ اس وقت مجھے ضرورت نہیں ہے۔ پھر سیدنا علقمہ کو بلا کر آپ کو نبی علیہ السلام کا فرمان سنا دیا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، یعنی جو جوان ہیں ان کے متعلق کیا فرمایا، من استطاع منکم الباء، کہ جو شخص بھی تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے، جو بندہ نکاح کی طاقت رکھتا ہے۔ اب یہاں نکاح کی طاقت سے مراد کیا ہے؟ ایک تو جو جسمانی تعلقات قائم کرنے ہیں، حقوق زوجین ہے، اس کے اندر طاقت موجود ہے، اور دوسرا جو نان نفقے کی ذمہ داری اس کے اوپر آنے والی ہے، شادی کرنے کے بعد جو بیوی کے اخراجات، جو ضروری اخراجات ہیں اس کے ذمے پڑنے والے ہیں، اس کی اس بندے کے اندر طاقت موجود ہے، قوت موجود ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ شادی کر لے۔ کیوں؟ اب اس حدیث کے اندر دو نکاح کے مقصد بیان کیے گئے۔ پچھلے دنوں ملالہ یوسفزئی، اس نے ایک انٹرویو کے دوران یہ بات کہی تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ نکاح کیوں کرتے ہیں، پارٹنر بن کر بھی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، جب ایک سے دل بھر گیا تو اس کو چھوڑ کر دوسرے سے تعلق قائم کر لیں۔ اب اسلام نے جو ہمیں دیا ہے وہ فطرت دی ہے۔ اسلام نکاح کے ذریعے سے جائز خواہشات کو پورا کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اب اسلام یہ نہیں ہے کہ بندے کے اوپر پابندیاں لگاتا ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات بھی رکھ دی اور اس کو نکاح کی بھی اجازت نہ دی گئی ہو۔ نفسانی خواہشات انسان کے اندر موجود ہے، اور اس کے استعمال کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حلال اور جائز طریقہ بھی اس کے سامنے رکھ دیا، اور وہ کون سا طریقہ ہے؟ نکاح کا طریقہ۔ نکاح کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ نہیں ہے جس کی وجہ سے انسان اپنی خواہشات کو پورا کر سکتا ہو۔ ہاں الا یہ کہ کوئی لونڈی ہے پھر تو وہ جائز ہے، لیکن لونڈی کے علاوہ او ما ملکت ایمانکم کے علاوہ اور نکاح کے علاوہ کسی صورت کے اندر کوئی بھی عورت کسی بھی مرد کے لیے حلال اور جائز نہیں ہو سکتی، کوئی اور راستہ نہیں ہے، چاہے وہ قیمت ادا کر دیتے ہوں یا اس کے ساتھ وقتی طور پر نکاح کر لیں، نہیں، جب تک یعنی نکاح نہیں ہے اس وقت تک جسمانی تعلق قائم انسان نہیں کر سکتا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں پر فرمایا کہ جو بندہ نوجوان ہے، جوانی کو پہنچ چکا ہے، طاقت بھی موجود ہے اس کے اندر، فَلْيَتَزَوَّجْ، اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کرے، شادی کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جس کے اخلاق سے، اس کے دین سے تم راضی ہو، رشتہ آ جائے تو فوراً اس کے ساتھ اس کا نکاح کر دو، اگر تم نے نہیں کیا تو زمین میں فساد ہو جائے گا۔ تو فرمایا اغض للبصر، نکاح کیوں کرنا ہے؟ نکاح کرتے وقت اس چیز کو انسان کو پیش نظر رکھنا چاہیے، مقصد وہ کیا ہے؟ اغض للبصر، کہ یہ نگاہوں کو انتہائی پست کر دیتا ہے۔ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو پھر دائیں بائیں اپنی نظریں نہیں اٹھاتا، وہ نامحرموں کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے بیوی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ بہترین بیوی کون ہے؟ جب آدمی اس کو دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، تو یعنی دیکھنے کے لیے بیوی اس کے پاس اب موجود ہے، نکاح ہو چکا ہے۔ اغض للبصر، تو اس کی نگاہ اب انتہائی جھک چکی ہیں، پست ہو چکی ہیں۔ اور آج ہم معاشرے کے اندر جب نظر دوڑاتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر بے راہ روی ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے کہ جی ہم بچے کے مستقبل کو مد نظر رکھ رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی بچہ جاب کیا کرتا ہے، بچہ کام کر رہا ہے، نوکری اس کی لگ گئی ہے، کاروبار اس کا اچھا ہے نہیں ہے، مکان ہے یا نہیں ہے، ساری ضروریات جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی یہ پوری ہو جاتی ہیں، پھر ہم اس کی نکاح کرتے ہیں۔ حالانکہ اب اس وقت اس کی عمر کیا ہو چکی ہے؟ جوانی کے اس کے 15 سال 20 سال اتنا عرصہ گزر چکا ہوتا ہے۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا؟ جیسے جوان ہوا نکاح کر دینا چاہیے تاکہ بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کر سکے۔ اور دوسری بات احسن للفرج، یہ شرمگاہ کو، جسمانی جو انسان بدکاری جس وجہ سے کر سکتا ہے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس نکاح کے ذریعے سے، نکاح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ضم کرنا، ملانا، اور شرعی طور پر کیا ہے کہ اس نکاح کے ذریعے سے انسان کے لیے
ایک عورت اور عورت کے لیے مرد حلال ہو جاتا ہے، اس سے وہ وطی کر سکتے ہیں، تعلقات کو قائم کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا احسن للفرج، یہ شرمگاہ کی حفاظت کا سب سے بہترین ذریعہ ہے کہ انسان نکاح کر لے۔ ومن لم یستطع، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے اندر طاقت موجود نہیں ہے، کیونکہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلے، بے راہ روی پھیلے، لوگ ناجائز تعلقات کو قائم کریں، اپنے پارٹنر خود انتخاب کریں، ان کے ساتھ وقتی طور پر تعلقات قائم کر لیں۔ نہیں، اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف حلال طریقہ، جائز طریقہ، کسی سے محبت ہو جائے، پسند ہو جائے، نکاح کرو اس کے ساتھ۔ لیکن آج افسوس کیا ہے کہ ہم جب نوجوانوں کی، بچوں کی، بچیوں کی شادی نہیں کرتے تو پھر وہ ان بے راہ رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ شیطان کے ورگلانے کے اندر، اس کے پھسلانے کے اندر آ جاتے ہیں اور پھر بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ فرمایا جو بندہ طاقت نہیں رکھتا، نکاح کی طاقت نہیں ہے، یعنی جسمانی تو طاقت ہے لیکن اخراجات کی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، فعلیہ بالصوم، تو اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہے کہ وہ بندہ روزہ رکھے۔ یعنی نوجوانوں کو کیا چاہیے؟ جن کی شادی کسی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو رہی ہے، لڑکا یا لڑکی شادی لیٹ ہو رہی ہے، تو وہ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھیں، کیونکہ یہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَا، یہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ جو ان کے دلوں کے اندر جذبات میں ہیجان جو پیدا ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو رہا ہے۔ تو اسی طرح روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس قسم کے لٹریچر سے بندہ دور اپنے آپ کو رکھے، اس طرح کی فلمیں، گانے سننے سے جس سے انسانی جذبات وہ ابھر سکتے ہیں، انسانی خواہش وہ بدکاری کی طرف جا سکتی ہے، ایسی چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یہی وجہ ہے اپنے آپ کو انسان جب تک وہ نکاح نہیں ہوتا اس قسم کی لٹریچر سے دور رکھ کر اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے۔ حدیث نمبر 1846، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، اور جو شخص میرے طریقے پر عمل نہیں کرتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی نکاح کرنا یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ ہے، ان کی سنت ہے۔ تمام انبیاء کرام نے شادی کی ہے، نکاح کیے ہیں، اور فرمایا وَتَزَوَّجُوا، شادیاں کیا کرو، کیوں؟ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ۔ اب نکاح کا جو مقصد ہے اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بیان کیا، وہاں پر کیا تھی؟ نکاح کیوں کرنا ہے؟ تاکہ انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے، اپنی نظر کو پست کر سکے۔ اور یہاں پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کرو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی بنا پر قیامت والے دن دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ اور فرمایا ومن کان ذا طول، جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے، مالی طور پر اس کے پاس استطاعت موجود ہے، فَلْيَنْكِحْ، اس کو چاہیے کہ وہ رشتہ کرے، نکاح کرے۔ وَمَن لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے یا رشتہ نہیں اس کو مل رہا تو اس کے اوپر کیا ہے؟ روزے رکھنا لازم ہے۔ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ، کیونکہ یہ روزہ خواہش کو کچل دیتا ہے۔ یہاں پر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ النکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، یعنی اہل و عیال والی زندگی گزارنا یہ اسلام کا ایک اہم ترین اصول ہے۔ نبی علیہ السلام اس چیز کو پسند کیا کرتے تھے؟ آپ علیہ السلام نے دیکھے نا کتنے نکاح کیے؟ 9 نکاح ایک وقت میں آپ کے عقد کے اندر 9 بیویاں موجود تھی۔ یہ یہود و نصارہ اور ہندوؤں کا طریقہ ہے کہ ان کے ہاں شادی شدہ زندگی گزارنا، یہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے انسان عبادات سے دور رہ جاتا ہے۔ لیکن اسلام کیا ہے؟ ہمیں عبادات، یہ عبادت ہی ہے کہ انسان نکاح کر لے۔ اور نبی علیہ السلام نے نکاح کا ایک روحانی فائدہ کیا بیان فرمایا کہ اس کے ذریعے سے انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر سکتا ہے۔ انسان اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر کے اسلامی معاشرے کا ایک اہم اور مفید رکن اس کو بنا سکتا ہے اس نکاح کے ذریعے سے۔ اور اگر نکاح نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ کہ بے راہ روی پھیل جائے گی۔ حدیث نمبر 1847، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے
نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ لم یرا للمتحابین مثل النکاح، آپس میں محبت رکھنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی گئی۔ یعنی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو محبت پائیدار ہے، جس کے اندر محبت ہوتی ہے، حقیقی محبت، وہ نکاح کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یاد رکھیں جو نکاح والی محبت نہیں ہوتی وہ ایک عارضی محبت ہوتی ہے، ایک خواہش نفس کی تکمیل تک محبت ہوتی ہے۔ جب تک آپ کی خواہش نفس مکمل نہیں ہوتی محبت نہیں ہے۔ خواہش نفس مکمل ہو گئی، آپ کی محبت کا بھی اختتام ہو گیا۔ اب ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو یہی نظر آتا ہے کہ پہلے بات چیت کرتے 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 آخری مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جسمانی تعلق کا قیام۔ جب جسمانی تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر مرد اس عورت سے تعلق توڑ دیتا ہے اور عورت مرد سے تعلق توڑ دیتی ہے۔ وہ مرد دوسری کے پیچھے لگ جاتا ہے، عورت پھر دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ کیوں کہ ان کا جو مقصد تھا وہ صرف کیا تھا کہ حرام طریقے سے اس تعلق کو قائم کرنا۔ شیطان نے اس حرام طریقے سے تعلق قائم کرا دیا، اب محبت تو ہے ہی نہیں۔ وہ رشتہ جو قائم تھا، وہ محبتوں کے جو دعوے تھے وہ صرف کیا تھے؟ کس بنیاد پر تھے؟ صرف اس جسمانی تعلق کے قیام تک تھے۔ جب جسمانی تعلق قائم ہو گیا وہ محبت والی ساری تعلق ختم ہو گئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صرف نکاح ہی ہے ایک ایسا ذریعہ جس سے آپس میں دونوں خاندانوں کے درمیان بھی تعلقات قائم رہتے ہیں، دوستانہ تعلقات قائم رہتے ہیں، ان کے تعلقات مضبوط رہتے ہیں، اور مرد اور عورت کے درمیان میں بھی جو محبت برقرار رہتی ہے وہ صرف نکاح ہوتا ہے۔ یعنی جب نکاح آپ کسی مرد کا کسی عورت کے ساتھ کرتے ہیں تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ مرد معاشرے کے اندر نظر جھکا کے چلتا ہو یا عورت نظر جھکا کے چلتی ہو، یا پھر وہ معاشرے کے اندر اپنے خاندان سے، مرد اپنے خاندان سے چھپتا ہو یا عورت اپنے خاندان سے چھپ رہی ہو، نہیں۔ کیوں کہ ان کا ایک جائز تعلق قائم ہو چکا ہے، کیونکہ اس نکاح کے اندر ولی کا عورت کا سرپرست موجود تھا، حق مہر موجود تھا، ایجاب و قبول موجود تھی، گواہوں کی موجودگی تھی۔ یہ ساری چیزیں اس نے اس کو ایک اسلامی نظر، ایک اسلامی نقطہ دے دیا، ایک اسلامی اس کو رخ دے دیا۔ اب وہ دنیا کے اندر جہاں بھی جاتے ہیں بے خوف ہو کے جاتے ہیں، جہاں پر بھی وہ رہتے ہیں بے خوف ہو کے رہتے ہیں۔ کیوں کہ ان کا ایک اسلامی تعلق قائم ہو چکا ہے نکاح کا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نکاح کی مثل، نکاح جیسی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے آپس میں محبتیں قائم ہو سکتی ہو۔ تو اس لیے محبتوں کے قیام کے لیے نکاح کا ہونا ضروری ہے۔ جب کوئی مرد کسی عورت کو پسند کر لے یا عورت کسی مرد کو پسند کر لے تو ان کو آپس میں حرام طریقے سے بات چیت کرنے کے بجائے اسلامی جو نقطہ نظر ہے نکاح والا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس کو بیوی بنا کر آپ پھر اس سے جتنی چاہیں گپے لگائیں، یہ طریقہ ہے اسلام کا۔ تو ان روایات کے اندر نبی علیہ السلام نے نکاح کی یعنی فضیلت کو بیان کیا، اور نکاح کرنا کیوں ضروری ہے اس چیز کو آپ علیہ السلام نے بیان کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔